تو جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہو اسے چاہیے کہ حضور کی سنت، حضور کے طریقے، حضور کے دین، حضور کے لائے ہوئے نظام کو زندہ کرے، اس کے لیے اپنی کوششیں، محنتیں لگائے۔ اور دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور کی امت کو جوڑنے کی فکر کریں۔ امت کو جوڑو، حضور اس امت کو مت توڑو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے، حضور کی امت سے محبت ہونا ضروری ہے۔ امت کا ہر فرد قیمتی ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، اس سے ہمارے اختلافات چاہے کتنے ہی شدید ہوں، ان اختلافات کے باوجود ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دینی ایمانی بھائی۔ ہاں اگر کوئی ضروریات دین میں سے جو دین کے لیے لازمی کچھ چیزیں ہیں ان کا انکار کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں رہے۔ جیسے قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضور کے بعد ایک غلام احمد پیدا ہوا تھا، وہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ وہ ایک اچھا انسان تک نہیں تھا، اور اس کو مان لیا نبی۔ تو اب وہ چاہے کلمہ پڑھے مگر وہ کافر ہے، پوری امت اس کے اوپر متفق۔ تو اس طرح سے جو لوگ ایسے ہوں گے جو قطعی چیزوں کا انکار کریں گے دین کی، تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں رہیں گے۔ باقی وہ چیزیں جو ہمارے درمیان مسلک اور مکتب فکر کے اختلاف کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، وہ چیزیں چاہے جتنی شدید ہوں، ان کی شدت اپنی جگہ پر، ان کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقے زندگی کو مانتا ہے اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب یہ جو امت کے مختلف مکاتب فکر ہیں اور ان میں کچھ اختلاف ہیں، خاص طور پر موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اعتدال پر رکھا جائے، ان میں ایسی شدت نہ آئے جو امت کو نقصان پہنچا دے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت پر مجلس اور جلسہ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو امت کو توڑنے والی، اختلاف پیدا کرنے والی، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چیزوں میں اختلاف ہے بہت سی، اس کو اپنی جگہ پہ رکھو۔